بہت پریشان ہو، تھک گئے ہو، ٹوٹ گئے ہو، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے اور اب آگے کیا ہوگا۔ دعائیں اب تک ادھوری ہیں، زندگی نے ہرا دیا ہے، سب چھین گیا ہے، حالات سمجھ سے باہر ہو رہے ہیں، جو چاہا وہ اب تک نہیں ملا۔ سوچتے ہو کہ اب بھی دعا مانگنی چاہیے یا نہیں، تو سنو، اللہ ہے نا، اس کا ساتھ پوری دنیا کے ساتھ سے برابر ہے۔ آپ ٹوٹے دل کی کرچیاں اس کے پاس لے جاؤ، وہ سمیٹ لے گا، وہ یہ ٹوٹا دل اپنی محبت سے جوڑ دے گا، جو یہ خالی پن اپنی محبت سے بھر دے گا۔ تم اس کے پاس جاؤ تو صحیح، اس کو پکارو تو صحیح، سنے گا، ضرور سنے گا۔ پتہ ہے تم اللہ کے فیصلے کے پیچھے چھپی مصلحت کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ تمہارا ٹوٹنا، بکھرنا، زندگی سے یوں اعتبار اٹھ جانا بے وجہ تو نہیں۔ حقیقت میں تو تمہیں اللہ سے جا ملنا تھا، اس کے آگے سجدے ریز ہونا تھا۔ سنو، یہ آزمائش وقتی ہے، یہ تکلیف وقتی ہے۔ بھلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات کے بعد دن نہ آئے، تو تمہاری زندگی کے اندھیرا مستقل کیسے رہ سکتا ہے؟ یقین رکھو اللہ پر، یہ اندھیرا وقتی ہے اور اس کے بعد روشنی ہی روشنی تمہارا مقدر ہے۔ سنو، یہ دعائیں ادھوری نہیں رہتی ہیں، ایک دن حقیقت بن کر سامنے آتی ہیں۔ تمہاری دعائیں اللہ نے سنبھال کر رکھی ہیں، تم بھول جاؤ گے، وہ نہیں بھولے گا۔ وہ بہترین وقت آنے پر تمہاری ساری دعاؤں کا جواب دے گا، ایسا جواب جو تمہیں ہمیشہ کے لیے خوش کر دے گا۔ تمہاری دعا جب حقیقت بن کر تمہارے سامنے آئے گی تو سوچو وہ منظر کیسا ہوگا۔ تو صبر کرو، یقین رکھو اور اپنی دعاؤں کو جاری رکھو۔ معجزے ہونے تو ابھی باقی ہیں، تمہاری دعاؤں کا حقیقت بن کر سامنے آنا تو ابھی باقی ہے۔ زندگی میں ایک بار ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جو دل ٹوٹ جائے نا، ان دلوں میں اللہ تعالیٰ سما جاتا ہے اور پھر ان ٹوٹے دلوں کو ایسے جوڑ دیتا ہے، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ان دلوں کو توڑ نہیں سکتا۔ سوچو، اگر آپ ٹوٹے نہیں تو اللہ آپ کو جوڑتا کیسے؟ اگر آپ بکھرتے نہیں تو اللہ آپ کو سمیٹتا کیسے؟ دل جب بے وجہ بے سکون رہے نا، تو جان لو آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے میرا بندہ بھی مجھے یاد کرے۔ جب بھی تو آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، لیکن ایک بار اس وقت اللہ کو یاد کر کے دیکھو، اسے پکار کر کے دیکھو، کس طرح روح تک سکون پہنچتا ہے، حیران رہ جاؤ گے۔ وہ تو اپنے بندے کا ہر پل انتظار کرتا ہے، ایسی ہی میرا اللہ ہے کہ محبت جب آپ کی اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہو نا، تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا بندہ کتنا گنہگار ہے، کتنی نافرمانی کی ہے اس نے میری۔ وہ بس کہتا ہے آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، میں تمہارے انتظار میں ہوں۔ سبحان اللہ! کون کر سکتا ہے بھلا اس قدر محبت؟ اور جب تم سوچو دل سے اسے اپنے کیے کی معافی مانگتے ہو نا، تو وہ نہیں دیکھتا کہ تم کتنے گنہگار ہو، بھلے ہی وہ تمہیں کہتا ہے تم مجھ سے سچے دل سے معافی مانگ کر تو دیکھو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہارے گناہ میں مٹا دوں گا۔ جو ٹوٹ کر جڑتے ہیں نا، وہ دل اتنے مضبوط اور نایاب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان دلوں کو اللہ خود اپنے محبت سے جوڑتا ہے۔ پھر بھلا کس میں اتنی طاقت وہ ان دلوں کو توڑ سکے؟ جب بھی تم پریشان ہوتے ہو اور تمہارے سامنے کوئی ایسی تسلی بخش بات آتی ہے، تو یاد رکھنا کہ وہ محض اتفاق نہیں ہوتا، وہ رب چاہتا ہے میرا بندہ مایوس نہ ہو اپنے حالات سے،
کیونکہ اس ذات نے تو تمہاری چاہت کے وسیلے کب کے تیار کر رکھا ہے۔ ممکن اور ناممکن محض تمہاری سوچ کے مسئلے ہیں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اپنے رب پہ حضرت یوسف جیسے یقین رکھو، اپنے حالات سے کہو میرا رب راستہ نکالے گا، کیونکہ وہی ذات مدد کر سکتا ہے۔ اس کے معجزے بہت جلد تمہیں حیران کر دیں گے۔ اللہ جانتے ہیں کہ تم تھک گئے ہو، اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارا دل بہت پریشان ہے۔ ابھی تمہیں بھلے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی تمہیں سن نہیں رہا، کوئی تمہیں سمجھ نہیں رہا، لیکن اللہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم دکھ سے آہ بھرتے ہو۔ اللہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تمہیں خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو۔ دنیا تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ دیکھ سکتا ہے۔ دنیا تمہیں سمجھ نہیں سکتی، لیکن اللہ تمہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس نے تو تمہیں خود بنایا ہے، اس نے تو خود تمہارے اس دل میں جان پھونکی ہے، پھر اس کی نظر کیسے اس دل کی تڑپ سے غافل ہو سکتی ہے؟ مخلوق خالق کو بھول سکتی ہے، مگر خالق اپنے مخلوق کو نہیں۔ ابھی آزمائش کی گھڑی ہے، ابھی تم صبر کرنا ہے، بہت سارا صبر، کیونکہ اس صبر کے بعد تمہیں صلہ ملے گا۔ اس انتظار کے بعد معجزے ہونے ہیں، تو پھر اللہ سے بات کرتے رہو، اللہ کو پکارتے رہو، کیونکہ وہ ہمیشہ جواب دیتا ہے، ہمیشہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ کیسے وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تم سے راضی ہو۔